تو میں بن جاؤں گا وزیر اعظم، عیسیٰ علیہ السلام کو مارے کمبخت تو بیٹھے گا وہاں پر۔ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ فلسطین میں پیدا ہوئے، وہ پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، ان پر بائبل نازل ہوئی، ان کو ماننے والی ایک امت ہے، تو 3-13 کس میں آتا ہے بھائی؟ دلائل میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی زیادہ پریشان کرے تو سیدھا اس کو پکڑ کے علماء کے پاس لائیے، 2 قدم پہ آپ کا سراج علوم ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب جواب نہیں دے پائے۔ اس اسٹیج سے اعلان کر رہا ہوں، بستر چھوڑ کے اٹھوں گا تم سے بات کرنے کے لیے۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم جس کو کہہ رہے ہو مردود کو، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، چاہے بھونڈی چل کے آ جائے یا اورنگ آباد میں کوئی مقام طے کر لے، چوراہا اسٹیج لگا لے، میں بات کرنے آنے کو تیار ہوں۔ زندگی موت کا اللہ مالک ہے۔ اور رات میں بیٹھیں گے ہوٹلوں میں، دلدارے بیٹھے ہیں، ارشاد میں بیٹھے ہیں، بالا کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا کا غم انہی کے سینے میں ہے۔ وہ مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مارے جا رہے ہیں، کوئی تو ہمارا گائیڈ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں وہ چکا بہار کا، دربھنگا کا رہنے والا چورکٹ۔ آپ زندگی پڑھیے اس کی، 1 نمبر کا آوارہ، بالکل حقیقت ہے۔ کوئی جوڑ ہے؟ کہا راجہ بھوج، کہا بھنجا تیلی کمبخت، عیسیٰ علیہ السلام، کہا تیری یہ اوقات۔ امام مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سادات میں سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، کبھی تو عیسیٰ کو مارتا ہے، کبھی مہدی کو مارتا ہے، کبھی عیسیٰ بنتا ہے، کبھی مہدی بنتا ہے۔ ارے حقیقت کیا ہے؟ ہاں، ہو کیا رہا ہے؟ اس میں پیسے کا استعمال بھی ہو رہا ہے، جادو کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اس کام میں پیسے کا استعمال بھی ہو رہا ہے، جادو کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے علاقے میں جو لوگ اس تحریک سے وابستہ ہیں، آپ ان کی زندگی کے حالات پر نگاہ ڈال دیجیے۔ ان میں سے اکثر کے فلیٹ بھونڈی کے باہر بک ہو چکے ہیں، اور کچھ سے نہیں سنبھالا گیا، بھونڈی فلیٹ بک کرا لیا۔ سب کے پاس نئی نئی گاڑیاں آ گئیں، پیسے ہیں، ریل پیل ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں کرائے کے فلیٹ لیے ہوئے ہیں، خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ ارے بابا، کچھ سمجھنا ہے تو آؤ سامنے بیٹھو، علماء مر نہیں گئے ہیں۔ جس کو پکڑو بولے دوبارہ آتا ہوں، سمجھ کے آتا ہوں، پھر وہ لوٹ کے آتا نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق واضح کر دیں۔ باقی کسی کو جہنم جانے کا شوق ہے، جائے، در فیض محمد واہے، آئے جس کا جی چاہے، اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ لیکن کان کھول کر سن لیجئے، جو شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا منکر، وہ کافر، جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے اور قرب قیامت میں نازل ہونے کا منکر، وہ کافر، اور جو شکیل جیسوں کو مہدی مانے، وہ کافر۔ اگر نظریے سے باز نہیں آتے، ان کو ہماری مسجد میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ مرتد ہیں، یہ دین کے نام پہ ناسور ہیں۔ جن گھروں سے ان کے تعلقات ہیں، یا تو گھر والے ان کا بائیکاٹ کریں، ورنہ سماج ان کا بائیکاٹ کرے۔ یہ دین کے بدترین دشمن ہیں۔ کسی کو سمجھنے کا شوق ہے، علماء بیٹھے ہیں، آ کر بات کر سکتے ہو۔ تم چاہو بات کرو، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو اس کو لا کر بات کرو۔ امت کے ایمان و عقیدے پر تم ڈاکہ ڈالو، ہم برداشت کریں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تعارفی بات کی۔ میں شکر گزار ہوں مفتی شریف احمد صاحب صابری مدثر اللہ العالی کا، کمیٹی کے نوجوانوں کا، صدر اجلاس مفتی یاسین صاحب مدثر اللہ العالی، ناظم اجلاس مفتی حفیظ اللہ صاحب کا۔ رات ٹھنڈی ہے، تاخیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر موقع آئے گا، بات کی جائے گی۔ انہی کلمات پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، بہت خوب مفتی صاحب۔